جو قابل غور یہاں پر ہم سب کے لیے وہ آپ نے یہاں پر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم الشان ہستی کے حوالے سے ہم صرف شہادت کی حد تک جانتے ہیں، مصیبت پڑھی جاتی ہے، ہم گریہ کرتے ہیں اور ہونا چاہیے ساری چیزیں، لیکن یہ شاید ان کا حق ادا کرنا نہیں ہوا۔ حق ادا تو تب ہو جب ان کے بعد دروس رکھے جائیں، ان کی شخصیت شناسی کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ایک وہ ذات جس کے جانے پر اگر کربلا میں ہم دیکھیں تو ایسی مصیبت کسی کے موقع پر نہیں ہے جو جناب علی اکبر کے موقع پر آئی ہے، تو ان کے اوپر درس ہونے چاہیے، آپ جیسے بزرگ ہستی ہوتے استفادہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پر یہ چاہوں گا بس کہ وہ علی اکبر علیہ السلام جس کو ہم نے کربلا سے پہچانا ہے، ذرا صاحب یہ بتائیں کہ ان کے صفات اور ان کے کمالات کیا تھے؟ جی، جناب علی اکبر صلوات اللہ علیہ کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے وہ توحید تھی۔ وہ بہت بڑے موحد تھے، اور دوسری بات جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام ولی خدا کے بے انتہا جو ہے وہ ناصر اور پیروکار تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین صلوات اللہ علیہ جب کربلا کی راہوں میں تھے، اور وہ ایک منزل جو آتی ہے جہاں مولا ایک دم حالت خواب طاری ہوتی ہے تو اٹھتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو علی اکبر پوچھتے ہیں کہ پدر جان آپ جو ہیں آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ تو فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا، ایک غیبی آواز آئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کتنی جلدی جو ہے سرعت کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور بعض مقاتل میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرمایا کہ کتنی جلدی سرعت کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جنت کتنی مشتاق ہے، جنت بھی ان کی طرف جو ہے وہ سرعت سے بڑھ رہی ہے۔ تو جناب علی اکبر جو ہیں وہ صرف ایک بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ سبحان مولا فرماتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ اس کے بعد یہاں پتہ چلتا ہے انسان کی بصیرت کا، اس کی توحید کا، اور اس کے تمام وہ عبودی صفات کا۔ جناب علی اکبر اگرچہ امام نہیں تھے، لیکن ایک معصوم شخصیت تھے کہ جن کی تربیت امام حسن، امام حسین جیسی شخصیات، بلکہ میں کہوں گا امیر المومنین کا بھی اس میں بہت بڑا کردار تھا، کہ اس کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے جناب علی اکبر۔ فوراً بے دڑک کہتے ہیں کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے موت کی۔ یہ وہی فکریں ہیں جو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے نقل ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ علی موت پر آ جائے یا موت علی پر آ جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی اعلیٰ ترین جو حدیں ہیں، اور دنیا عمل، دنیا تقوی، دنیا شرافت، ان تمام امور کے اندر کمالات کے اعلیٰ ترین مراتب پر جناب علی اکبر جو ہیں فائز تھے، اور تمام مراحل میں مطیع تھے اور مددگار تھے زمانے کے ولی کے۔ بے شک یہاں وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے باپ کی ہمراہی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کے باپ بھی ہیں، وہ زمانے کے امام کی ہمراہی میں تھے۔ یہ سب سے بہترین درس جو ہے ہم کربلا میں مولا علی اکبر سے، یا امام سجاد سے، یا شہزادہ علی اصغر سے، یا شہزادہ قاسم سے، یا اون محمد سے، ان ہستیوں سے ہمارے نوجوانوں کو اگر درس مل سکتا ہے تو بہترین درس یہی ہے کہ ایمان سیکھنا ہے تو ان جوانوں سے سیکھیں، چونکہ جوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بے شک۔ اور اگر عمل سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں، جذبہ شہادت سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں۔ آج ہمارے بسا اوقات جوان جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں پہنی ہوتی ہیں انہوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو ہیں وہ حسینی ہیں، ہم مہدوی ہیں۔ ہم عرض خدمت ہے کہ ان چیزوں کو پہنے میں روکتا نہیں ہوں، لیکن اصل میں یہ چیزیں ہمیں مہدوی یا حسینی نہیں بناتی، کربلائی نہیں بناتی، وہ اوصاف بناتے ہیں جو ان جوانوں کے اندر تھے۔ ان کے سجدے دیکھیں، ان کی عبادتیں دیکھیں، ان کے جذبہ شہادت دیکھیں، ان کے اخلاق کے اعلیٰ ترین معیارات جو ان کے وجود میں تھے وہ دیکھیں۔ مولا علی اکبر کے وہ اشعار دیکھیں جب وہ دشمن کے مد مقابل نکلے ہیں، کہ ان اشعار میں انہوں نے اپنے ایمان کا کس طرح اظہار کیا، کس طرح وہ حق کی حقانیت کے دفاع کے لیے باہر نکلے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ اہم ترین درس ہیں جو ہم نے ان ہستیوں سے لینے ہیں، اور بالخصوص ہمارے جوانوں کے لیے یہ ہستیاں جو ہیں وہ مشعل راہ بنی ہیں۔ جوان پر خصوصی نگاہ ہوتی ہے پروردگار کی اور زمانے کے ولی کی۔ میں یہاں ایک اشارہ کروں گا کہ کہتے ہیں کہ جوانی کی آخری حد 40 سال ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر جو 20 سال ہوتے ہیں، یعنی 40 سال سے پہلے 20 سال، 20 سے 40 سال، یہ بہترین زمانہ ہوتا ہے
کہ جس میں انسان نے بے پناہ فضائل، بے پناہ کمالات جو ہیں وہ اللہ سے، وقت کے ولی سے اور زمانے سے بہترین درس لینے ہوتے ہیں، اس سے اس کی شخصیت نے تشکیل پانا ہوتا ہے۔ شیطان کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی 40 سال کا ہو جائے اور گناہ کرنا نہ چھوڑے تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تجھ پر قربان، اب تو میرا ہو کے ہی مرے گا۔ یعنی اصلاح کا پہلو جتنا ہے وہ 40 سال سے پہلے ہے۔ اور آپ دیکھیں ہماری جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، حتیٰ انبیاء جتنے بھی قدم اٹھے ہیں ترقی کے، کمال کے، وہ سارے جوان لوگوں نے اٹھائے ہیں اور جوانی میں اٹھائے ہیں۔ ابراہیم جیسا نبی اگر دنیا شرک اور بتوں کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے تو 16 سال کے نوجوان تھے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یوسف نے جب پاک دامنی اپنی ثابت کی ہے تو عین جوانی تھی ان کی۔ جی ہاں۔ اصحاب کہف جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ جوان تھے، انہوں نے جب دنیا کے اس زمانے کے ظالموں اور طاغوت اور یوں سمجھ لیں کہ فرعون، اس زمانے کے جو فرعون تھے ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں تو سب جوان تھے، اور اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ہمارے پیغمبر نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کیا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں۔ یعنی جتنی بھی اچھی خصلتیں ہیں ہم اپنی جوانی میں ثابت کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے ائمہ نے اس لیے دی ہے کہ جوان جو ہے وہ اس کا وہ ایک ایسا پودا ہے یا ایک ایسی، یعنی یوں سمجھ لیں ایک ایسا وجود ہے کہ جس کو آپ جہاں چاہیں موڑ سکتے ہیں، جس طرح چاہیں تربیت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شیطان یا شیطانی صفت لوگ اسے اپنی گرفت میں لیں، آپ رحمان کے نمائندے بن کر، وقت کے امام کے نمائندے بن کر آپ اس کی تربیت کے لیے آگے بڑھیں، اس کے ساتھ ہم نشین ہوں۔ آج ایک المیہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جوانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ جی ہاں، یہ ایک المیہ ہے۔ حالانکہ ہمارے ائمہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے جوانوں کے ساتھ بیٹھنا، ہمارے پیغمبر بہت زیادہ پسند کرتے تھے جوانوں کے ساتھ بیٹھنا۔ کیوں؟ چونکہ آئندہ زندگی کا سرمایہ بھی یہ ہے، دین اور دنیا کی باغ دوڑ بھی ان کے سپرد کرنی ہے۔ آخر امام کو ہم دے کر کیا جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ اپنے جوانوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، اس کا سوال خدا بھی کرے گا، جی خود ہمارے امام بھی ہم سے یہی جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں